علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کی تقریریں، حمد و نعت، تلاوتیں حاصل کریں۔ آپ اپنے موبائل USB اور میموری کارڈ میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تمام دینی پروگرام کی ریکارڈنگ فل HD ریزلٹ کے ساتھ کروائیں۔ پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303 419 2521۔ ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڑیا خاص ضلع قصور۔ علامہ عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب پروفیسر نوید الرحمان صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ محترم جناب پروفیسر نوید الرحمان صاحب نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محترم جناب پروفیسر نوید الرحمان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر میرے علاقے کے جید علماء کرام الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ذرا ابتدا میں ہی وقت دے دیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ محترم جناب حسن طفیل صاحب اور محترم جناب محمد عثمان صاحب جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے جو اسٹیج کی طرف سے وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ذرا آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ آج رمضان المبارک اپنے آخری دنوں کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے، اور سچی بات یہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ذرا سارے بولو، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ یار ذرا اونچی بولو، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اگرچہ مجھے آپ نظر بالکل نہیں آ رہے، لیکن آپ نے پھر بھی بولنا ہے اور ایمانداری سے بولنا ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ طور پہ رہنمائی کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ سارے بولو کتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں؟ دو۔ ایک اللہ نے اپنا قرآن عطا فرمایا، اور دوسرا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عطا فرمایا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے آسمان سے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا امام کائنات علیہ السلام کا فرمان۔ قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے۔ اللہ نے قرآن کو ظاہر میں نازل کیا اور حدیث کو میرے رب نے خفیہ طور پہ امام کائنات کے دل اطہر پر نازل فرمایا۔
اور یہ جو قرآن ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور میں آج انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر قرآن و سنت کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کا مقام و منصب بھی بڑا بلند فرمایا ہے۔ عرش والے رب نے قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا، اور میرے اللہ نے اس رات کو بہترین رات قرار دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے کائنات والو، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، رب کائنات نے اس کو 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے، اور اللہ نے اس رات کا ذکر لفظ خیر کے ساتھ کیا۔ اللہ، یہ جو رات ہے یہ خیر ہے۔ ایک دفعہ ذرا سارے بولو، رات کیا ہے؟ خیر۔ ذرا توجہ کرنا اس نقطے پر۔ اللہ، کیا صرف یہ رات ہی خیر والی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا جو ہم نے اس میں قرآن نازل کیا اس کے بارے میں بھی کیا ہے۔ میرے آقا جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، میرے آقا پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اے لوگو، اللہ کا قرآن بھی سب سے بہترین ہے، اور میں محمد رسول اللہ کا فرمان بھی بہترین ہے۔ جس رات میں آیا وہ رات بھی خیر ہے، قرآن بھی خیر ہے، اور امام کائنات کا ہر فرمان بھی خیر ہے۔ اور جس امت کی طرف میرے رب نے یہ قرآن نازل کیا، اللہ نے اس امت کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے لوگو، لیلۃ القدر کی رات بھی خیر ہے، قرآن و سنت بھی خیر ہے، اور جس امت کی طرف رب نے قرآن نازل کیا ہے، رب نے اس امت کو بھی امت خیر بنا دیا ہے۔ اور پھر میرے رب نے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور جو قرآن آگے پڑھانے والا ہے، اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے کائنات والو، کائنات کا سب سے بہترین آدمی وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس بڑی گاڑیاں موجود ہیں، جس کے پاس بڑے بنگلے موجود ہیں، جس کے پاس بڑا رقبہ موجود ہے، اور جس کے پاس بڑی چدراہٹ موجود ہے۔ اللہ، تیرے حبیب کی زبانی جو خیر والا ہے وہ کون سا انسان ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، رب کی نظر میں وہ سب سے بہترین بن جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کا کتنا مقام ہے۔ ایک دن امام کائنات اور ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو قرآن کے 10 سپارے سنا کے جاؤں۔ اور صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ آنکھیں ہماری ہوں اور آنکھوں کے سامنے مکھڑا محمد رسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو دیکھتے رہے۔ میرے آقا یہ ارشاد فرما کے اپنے حجرہ پاک کے اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا آئے، اور آقا نے اپنی زبان سے پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور میرے آقا چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا، آپ کا ہر وعدہ سچا اور پکا ہے، آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں قرآن کے 10 سپارے سنانے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ کان کھول کے میری بات کو سن لو، میری امت کا جو بندہ سورہ اخلاص کی ایک دفعہ تلاوت کر لے گا، سورہ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے میرا اللہ اس کو 10 سپاروں کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور قرآن کی یہ عظمت کس قدر ہے کہ قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا، اور قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن
مجھے یہ تو بتلا کہ تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا کاف والقرآن المجید، میرا نام قرآن ہے۔ اور میں نے پوچھا قرآن تجھے رب کی طرف سے لے کے کون آیا ہے؟ قرآن خود بولتا ہے نازل بہ الروح الامین، اللہ نے مجھے جبریل امین کے ذریعے نازل کیا ہے۔ اور قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ عرش والے رب نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، اے کائنات والو قرآن کو نازل کرنے والا رب کائنات ہے۔ اور قرآن یہ تو بتلا تو نزول سے پہلے کہاں پہ تھا؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن تو کس رات میں آیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے مجھے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور قرآن یہ تو بتلا تو کس کے اوپر آیا ہے؟ قرآن خود یہ کہتا ہے نزل علی محمد، اور کائنات والو عرش والے رب نے مجھے کسی عام انبیاء میں سے اور کسی عام نبی کے سینے پہ نازل نہیں کیا، بلکہ عرش والے رب نے محمد رسول اللہ کے سینے پہ مجھے اتارا ہے۔ اور اسی لیے یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کا اعجاز ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، یار ذرا سارے بولو کتنے حرف پڑھتا ہے؟ ایک حرف پڑھتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک حرف کے بدلے میں عرش والا رب اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اے کائنات والو اللہ نے قرآن کے اندر مومنوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے اور مومنوں کے لیے میرے رب نے رحمت بھی رکھی ہے۔ اور اسی لیے دو جہانوں کے امام اور ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ جو قرآن ہے جہاں پر اس کو پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی جہاں پر تلاوت کی جاتی ہے، صحابہ میری بات کو سن لو، وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، میرے رب کی طرف سے وہاں پہ سکون نازل ہوتا ہے اور فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور جب مجلس برخاست قرآن والی ہو جاتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فلاں جگہ پر تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود تھے اور تیرے نبی کا فرمان پڑھنے والے موجود تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ عرش والا رب اعلان کرتا ہے اور فرشتوں گواہ بن جاؤ، وہ قرآن و سنت کی مجلس کو سجانے والے اور قرآن و سنت والی مجلس میں بیٹھنے والے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے والے مجھ سے میری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ فرشتوں گواہ بن جاؤ، قرآن سننے سنانے والوں کو رب کائنات نے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری دوزخ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، وہ جو میری جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے مجھے قرآن والی مجلس اتنی پیاری لگ رہی ہے، اور قرآن کی مجلس میں جو بیٹھنے والے تھے جہاں پہ میں نے ان کو جنت کا داخلہ عطا کیا ہے، وہاں پر سارے کے سارے جمع ہونے والوں کو رب نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ اور آؤ یہی قرآن اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھو جب نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ نہ کیا جائے تو سارے بولو قرآن سمجھ میں آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ رب نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ اللہ کے اس حکم کو سمجھنے کے لیے نبی کائنات کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کن کو دی جائے گی قرآن نے بتلایا، لیکن اس کا نصاب کیا ہے؟ اور نبی کائنات نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا،
کہ صاحب استطاعت بیتاللہ کا حج کیا کرے، لیکن میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا خذو انی مناسککم، لوگوں کائنات کے اندر اللہ کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے تمہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ نہ کیا گیا، سارے اونچی ذرا بول کے بتلانا، کوئی بندہ قرآن کو سمجھ سکتا نہیں سمجھ۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب اور عبداللطیف عابد صاحب ذرا غور کرنا، اور محترم عثمانی صاحب میری بات پہ ذرا غور کرنا کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور پھر سنت کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رب العالمین کا ہر فرمان اگر تم نے قرآن کی عملی تصویر کو زمین پہ چلتے پھرتے دیکھنا ہے، پھر کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالی کملی والے کی ذات اقدس کو دیکھو، رب نے وہ چلتا پھرتا قرآن بنا دیا ہے۔ اور آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل رب کے قرآن میں سے پیش کرتا ہوں۔ میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اے کائنات والو، یہ جو قرآن ہے نا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اے لوگو قرآن سچی باتیں بولتا ہے۔ یار سارے آپ بھی ایک دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو، اللہ کا قرآن سچی باتیں بولتا ہے۔ ناطق ینطق، قرآن سچی باتیں بولتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، اللہ تو کہتا ہے قرآن سچی باتیں بولتا ہے، لیکن میں نے قرآن کو کبھی بولتے نہیں دیکھا۔ مجھ سے رب نے یہ مسئلہ حل کروایا۔ میں نے دوسرے مقام کی جب تلاوت کی، میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہاں پر لفظ جو قرآن کے لیے آیا وہی نبی کائنات کے لیے لفظ آیا، تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ اور کائنات کے لوگوں آؤ ذرا رب کے قرآن کی عظمت پہ غور کرنا اور نبی کائنات کے فرمان کی عظمت پہ ذرا غور کرنا۔ جو لفظ قرآن کے لیے آیا کہ قرآن سچی باتیں بولتا ہے، وہی میرے نبی کے لیے لفظ بولا گیا۔ اللہ تیری منشا اور مراد کیا ہے؟ میرا رب یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، لوگوں اگر تم نے قرآن کو کتابی صورت میں دیکھنا ہے، مسجد کی الماری میں پڑے قرآن کو دیکھو، اور اگر تم نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ وہ چلتا پھرتا قرآن کی تصویر تھا۔ قرآن سچا ہے، سارے بولو قرآن سچا، اور میرے نبی کا ہر فرمان بھی سچا ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور میرا یہ مسلک ہے، کائنات والوں، کائنات کے اندر ہر بڑے چھوٹے کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی مولوی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، کسی پیر کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، کسی فقیہ کی فقاہت میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے جو رب کے قرآن میں آیا ہے، جو نبی کے فرمان میں آیا ہے، رب نے قرآن کا ہر حرف بھی سچا بنایا ہے، اور نبی کائنات کا ہر فرمان بھی رب نے سچا بنایا ہے۔ اور آؤ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر چاہتے ہو دنیا آخرت میں کامیابی مل جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ رب کے قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، محمد کے فرمان کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ اور صحابہ اکرام کا یہی طریقہ کار تھا، جہاں پہ اللہ کا قرآن آ جائے، سارے ذرا اونچی بولو، جہاں پہ اللہ کا قرآن آ جائے، اور دو جہانوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جہاں پہ فرمان آ جائے وہاں پہ پھر چون چراں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کالو سمینا واسینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یہ والا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم نے کہنا یہ ہے کالو سمینا واتانا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔
ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ صدیقی صاحب آ گئے ہیں، لگتا ہے میرا وقت پورا، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، 2-3 مثالیں بس دینے لگا ہوں۔ جب اللہ کا قرآن آ جائے اور امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیارا نام اور آپ کا فرمان آ جائے، وہاں پر ہم نے چون چرا نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے قرآن کی بات کو بھی ماننا ہے اور نبی کائنات کے فرمان کو بھی ماننا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی تھا، جہاں پہ نبی پاک کا فرمان آ گیا وہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اور ایک بات یہ سن لو، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے جو میرے پاک پیغمبر کی پاکیزہ زبان سے نکلی ہے۔ جو بات میرے آقا کی زبان سے نہیں نکلی، سارے بولو وہ شریعت بن سکتی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم، ایک دن امام کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے۔ انسانی شکل میں جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، بات کو مختصر کرو۔ پھر اس نے کہا، مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ میرے نبی نے 6 چیزوں کو گنوایا۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کر رہا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ جیسے تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا تیری عبادت میں خشوع و خضوع نہ بنے تو تیرے دل میں یہ خیال ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے چوتھا اور آخری سوال یہ کیا، حبیب آپ یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، لیکن میں اس کی تجھے نشانیاں بتلا دیتا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ ننگے بدن، ننگے پیر اور بکریوں کے چرواہے بڑی اونچی اونچی اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ جب یہ دور آ جائے اور لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، جب یہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اس نے یہ بات کہی اور چلا گیا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ اور خصوصاً حضرت عمر فاروق سے پوچھا، عمر بتلاؤ کہ یہ کون تھا، یہ کیا سکھلانے آیا تھا؟ آپ نے کہا، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ یہ جبریل تھا اور تمہیں یہ تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جبریل انسانی شکل میں آیا۔ یار سارے بولو، جبریل کس شکل میں آیا؟ انسانی شکل۔ اور سننے والے صحابہ بھی انسان۔ اب ڈائریکٹ جبریل صحابہ کے ساتھ کلام کیوں نہیں کر رہا؟ میں تو عظیم بھٹی صاحب ایک ہی بات سمجھا ہوں، جبریل آ کے ڈائریکٹ صحابہ سے بات کر سکتا تھا، لیکن جبریل نے آ کے بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جبریل بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، میری بات بھی اس وقت تک شریعت نہیں بن سکتی جب تک اس پہ محمدی مہر نہ لگ جائے۔ اور جبریل نے چاروں سوال میرے آقا کی زبان